الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہ فضیلتیں بیان فرمائی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی کئی ماہ رمضان المبارک کے فضائل آئے ہیں۔ چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر کئی رحمتیں، برکتیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایتیں بٹ رہی ہوتی ہیں، برس رہی ہوتی ہیں اور ہر اس شخص کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں جو ان رحمتوں کا، ان برکتوں کا، ان عنایتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت اور بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا گیا، اور اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی۔ یعنی رمضان المبارک کو ایک خاصیت یہ بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہوا، اور آج کل بھی دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہوئی، اور اس ماہ مبارک کے اندر کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی انفرادی طور پر اور تراویح کے صورت میں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی لیے بھی اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس فقیر کی طرح ہے جو کسی چوک پر کھڑا ہو اور وہ یہ پکار رہا ہو کہ کوئی ہے ایسا، کوئی شخص، کوئی ایسا سخی ہے کہ جو میری جو ہے اپنی سخاوت کے ذریعے میری ضرورت کو پوری کرے۔ وہ فقیر لاچار ہو اور جس جگہ وہ کھڑا ہے وہاں ارد گرد مالدار لوگ بھی ہیں، وہاں ارد گرد لوگ سخی بھی ہیں، اور وہ شخص وہاں، اس فقیر وہاں کھڑا ہو کر اس چوک کے اندر یہ ندا کر رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی سخاوت کے ذریعے میری جو ہے لاچاری کو دور کرے۔ اب سخیوں کو، مالداروں کو اختیار ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پوری کریں یا نہ کریں، اس کی مدد کریں یا نہ کریں، لیکن اگر اسی چوک پر کھڑے ہو کر کوئی سخی پکار رہا ہو، اسی چوک کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی مالدار پکار رہا ہو کہ کوئی ایسا ہے حاجت مند کہ جو میں اس کی حاجت روائی کروں، اسی چوک پر کھڑے ہو کر مالدار پکار رہا ہو کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا لاچار ہے، کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ اس کی میں ضرورت کو پوری کروں، سخی کے پکارنے پر شاید کہ کوئی فقیر باقی بچے، کیونکہ سخی خود پکار رہا ہے، دینے والا خود پکار رہا ہے، مالدار خود پکار رہا ہے کہ وہ جو ہے فقیروں کی حاجت روائی کریں۔ اور سب سے بڑا سخی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ وہ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا غنی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے اندر ہر اس شخص کو اپنی رحمت کے لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے میرے بندوں میں سے، کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی جو ہے حاجت روائی کروں۔ سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو جو ہے رزق کے اندر برکت دوں۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی جو ہے اسے بخش دوں۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ نجات طلب کرے، میں اس سے نجات عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں پکار رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پکار رہی ہوتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر بدبخت ہی ایسا شخص ہوگا کہ جو اس ماہ مبارک سے جو ہے محروم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے کوئی ایسا بدبخت شخص ہی ہوگا جو محروم ہوگا۔ تو عزیز سامعین حضرات، اس ماہ مبارک کے اوپر غور کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
کی رحمت کو طلب کرنے کا اشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور اس شخص کو پکار رہی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے سمیٹنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، تو پہلا اشرہ اسی وجہ سے ہے، رحمت کا کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا کا اشرہ۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اشرے کے اندر جو ہے کئی لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ویسے تو ہر رمضان کی شب جو ہے کئی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن خاص درمیانی اشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کو طلب کرنا چاہیے۔ تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو، کئی بندوں کو جو ہے اس اشرے کے اندر جہنم سے نجات کر دیتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں، عنایتیں پکار رہی ہوتی ہیں، تو شاید ہی ایسا محروم شخص ہوگا کہ جب وہ اس رحمتوں سے، ان برکتوں سے محروم ہوگا، اس عنایتوں سے محروم ہوگا۔ تو یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اس وبا کی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی در کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ حاضری دیں، کیونکہ قرآن کے اندر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اب سب سے زیادہ حاجت روائی اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ ہر مصیبت کے اندر، ہر جو ہے تکلیف کے اندر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو یقیناً بدبختی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت کا ثواب دگنا فرما دیتا ہے۔ جس طرح نفلی عبادت آپ دنوں کے اندر جو ہے اس کے ثواب کم ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے نوافل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور دگنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر عبادتوں کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو عزیز سامعین حضرات، ہمیں یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع کریں، تاکہ یہ تکلیف، جو آزمائش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے، اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتوں کے ہم طلبگار رہیں، اور ہم خاص اس رحمتیں اور برکتوں کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔